بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن ہے۔ کون سا اہم دن ہے یاد کریں آپ، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ تو CIA کی پکار ایران سے بچو، یہ کیا ہے؟ آج 9 مئی اور مارکہ حق کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ مارکہ حق تو 3 دن کی تقریبات ہو رہی ہیں اور کل فائنل فتح کے دن ہے 10 مئی، لیکن 9 مئی کی 30ویں سالگرہ یا 30ویں برسی جو بھی آپ کہیں وہ بھی آپ منا سکتے ہیں، کیونکہ 9 مئی والے کسی نے کچھ بھی آج نہیں کیا۔ جو چانسز ہوتا تھا کہ اس موقع پہ کرتے وہ نہیں ہو سکا۔ فیض حمید اکیلے قصوروار نہیں، اور ایک سابق وزیر داخلہ نے انکشافات کیے 9 مئی کے حوالے سے، کل ریٹائرڈ ڈوگر نے۔ وہ کیا انکشافات ہیں؟ ہاشم ڈوگر کے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور مارشل لا کی دھمکی بھی ملی تھی، تو وہ کس نے رد کی تھی، کس کو ملی تھی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آج کے دن۔ یہ تمام باتیں آپ سے کریں گے تفصیلات کے ساتھ، کیونکہ آج اہم دن ہے پاکستان کے، یعنی قومی تاریخ میں ایک سانحے کا دن ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی یعنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلے بات وہی جو دنیا میں جنگ نے جو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، جنگی ماحول ہے، جنگ کا معاہدہ ہو نہیں رہا، MOU تیار، ہمارے جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، سرپرائز کسی وقت بھی مل سکتا ہے۔ امریکہ بعد نے 4 ایرانی جہازوں پر حملہ کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں غضنفر علی، میاں غضنفر صاحب، انہوں نے کہا جناب تسی کہہ دو MOU ہو رہا ہے تو MOU تے سائن ہو جائیں گے، اور کسی وقت بھی معاملہ، تو یہ تو لڑائی ہو رہی ہے، جنگ بندی ہو کہاں ہو رہی ہے؟ ایران بھی اس کو روک رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ بندی کو ٹرمپ صاحب نے کانگریس میں کہا کہ جناب وہ تو بہت پرانی ہو چکی، جنگ بندی تو ہم نے کر دی 2 مہینے سے پہلے، کیونکہ آئینی طور پر اس کو 2 مہینے سے زیادہ کا حق نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جنگ بندی ہے۔ جہاز کے حملوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے ہرمز میں چونکہ ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو ایران نے خلاف ورزی کی تھی، تو ایران نے جو اس کا جوابی حملہ جو کیا اور جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی تو روکنا ہمارا فرض تھا، ہم نے روک دیا۔ تو یہ جو کام ہے، یہ مسئلہ صرف وہی فیس سیونگ کا ہے، معاملہ جلدی حل ہوگا اور اچانک سرپرائز ملے گا اس سلسلے میں۔ کیسے؟ ایسے کہ جو سب سے بڑی دنیا کی خفیہ ایجنسی ہے CIA، امریکن انتظامیہ کو، پینٹاگون کو اور صدر ٹرمپ کو اس نے پکار کر بتا دیا ہے کہ ایران سے بچو، ایران تگڑا ہے، ایران کے عزائم ٹھیک نہیں، تو جتنی جلدی بچ سکتے بچ جاؤ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، ان کی اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ جنگ کی کوئی منطق نہیں۔ اسرائیل کے بہکاوے میں یا یہودی جادوگروں کے نرغے میں پھنس کے ٹرمپ نے یہ کام کیا، اور ٹرمپ کو خود احساس ہے کہ کم پیڑا ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کا ازالہ کر لینا چاہیے، تو ایران سے بچو، یہ CIA نے کہہ دیا، تو پھر جنگ کیسے ہوگی؟ لیکن چونکہ جنگی ماحول ہے، جنگی حالت ہے، اور جنگی حالات میں مہنگائی جو ہے، لیکن تیل کی قیمتوں میں فرق پڑ رہا ہے، اور مزید پڑے گا۔ کیوں کہ معاملہ جا رہا ہے صلح سمجھوتے کی طرف۔ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون دستخط کرے گا، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دو میں اپنی فیس سیونگ واسطے لگے ہوئے نے پاجی، اور پاکستان کے ثالثی کے کردار کو بار بار سراہ بھی رہے۔ نہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم نہیں ثالثی قبول کرتے پاکستان کی، نہ امریکہ بہادر کر رہا ہے، بلکہ فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی مارکہ حق کا ٹائم تھا، یعنی 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک پاکستان کی افواج نے، فیلڈ مارشل کی قیادت نے جو زخم لگایا اپنے ازلی دشمن کو، وہ ابھی تک چاٹ رہا ہے۔ 1 سال ہو گیا، وہ بھی کہتے تھے جنگ بندی نہیں، صدور 2 ہوگا۔ صدور 2 کہاں ہے؟
صندوق کو پاکستانی افواج نے بنا دیا تھا تندور، اور اس تندور میں رافیل طیارے، ڈیفنس سسٹم اور بہت کچھ جل کے راکھ ہو گیا تھا، اور وہ راکھ جو تھی جب ان کے زخموں پہ لگی تو وہ نمک نہیں مرچیں ثابت ہوئی، تو یہ ساری باتیں ہو گئی. تو پھر معاملات کیسے ہوگا؟ صندوق 2 کہاں گیا؟ ان کی اپنی عوام بھی پوچھی مودی سے کہ صندوق 2 کہاں ہے، لیکن یہاں جشن منایا جا رہا ہے اور عوام اس میں برابر کی شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قیادت، عسکری قیادت اور عوام سب اکٹھے ہیں، کوئی ان کو علیحدہ نہیں کر سکتا. اب بات کرتے ہیں 9 مئی کی. 9 مئی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے. آج وہ دن ہے. اس دن کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کہ باقاعدہ ایک بغاوت کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور یہ دوسرا حملہ تھا. کیوں؟ کہ پہلے لانگ مارچ جو کیا گیا تھا وہ لانگ مارچ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ عاصم منیر سپہ سالار نہ بنے. پھر یہ جو ہوا معاملہ، اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کو رات کو اٹھا کر جب ان کو کرونا ہوا تھا، اسے کہا گیا کہ جناب فیصلہ بدلو عاصم منیر والا، نہیں تو مارشل لا لگ جائے گا. تو یہ ان کو کہا گیا تھا، لیکن میاں نواز شریف کا فیصلہ اٹل تھا اور مریم نواز اس کی حامی تھی، لہٰذا وہ فیصلہ وہی رہا. اور عاصم منیر کو اللہ نے عزت دینی تھی تو کیسے فیصلہ بدل سکتا تھا؟ آج عاصم منیر کا طوطی پوری دنیا میں بول رہا ہے، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ بالکل زیرو ہو چکے. اب معاملہ جب کرتے کہ 9 مئی باقاعدہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں خواجہ آصف کہ یہ ایک بغاوت کا کیس تھا، اور اس کی شروعات جو تھی بہت پہلے ہو چکی تھی. تو اب انکشافات کچھ کیے ہیں. سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر ریٹائرڈ کرنل ہیں، تو انہوں نے انکشافات کیے ہیں. ہمارے دوست ہیں مزمل سہروردی، ان کے ایک پروگرام میں، اور انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تھی بغاوت، اور یہ دوسری اٹیمپٹ تھی یعنی عاصم منیر کی تعیناتی کے حوالے سے کہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے، اور بہت مضبوط بغاوت تھی. اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سپہ سالار بننا چاہتے تھے، عمران خان ان کو بنانا چاہتے تھے، اور کوئی 10 سال 20 سال کا جو پروگرام تھا وہ بھی شنید تھی. یہ انہوں نے انکشافات کیے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ لانگ مارچ، تو کہنے لگا مجھے تو لانگ مارچ سے پہلے فارغ کر دیا گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے بتایا گیا تھا عمران خان سے 1 to 1 ملاقات لاہور میں ہوئی تھی، اور ان جگہ بھی بتا دی کہ حج ٹرمینل لاہور میں ہوئی تھی 1 to 1 ملاقات. اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جناب کرنل صاحب تسی ہو جاؤ دائیں بائیں، پاس سے ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ عاصم منیر کی یونٹ کے ہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لہٰذا آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے، ہم کچھ کرنے والے لانگ مارچ میں، لہٰذا دائیں بائیں ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کوئی پروگرام تھا. تو لانگ مارچ ہو گیا تھا ناکام، وہ بھی انہیں کی، اس میں بھی بہت کچھ سامنے آنا ہے. لیکن 9 مئی کو اگر آپ باقاعدہ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 307 مقدمات بنے تھے، اور جو ہے نہیں 307 کے چالان پیش ہوئے، 319 مقدمات بنے تھے 9 مئی کے حوالے سے، اور اس میں 11,367 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. لیکن ماشاءاللہ 3 سال میں صرف 22 فیصلے سامنے آئے، اور کسی بڑے مقدمے میں ابھی 9 مئی کے GHQ حملہ کے سمیت عمران خان صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ملی. اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ یہ پوری سازش تھی، اور میں نے ان کو منع کیا تھا یہ کام نہ کرے، اور میں نے کہا تھا کہ عاصم منیر اگر بن رہے ہیں تو انہیں بننے دیں، اس لیے کہ جو پہلی غلطی عمران خان صاحب آپ نے کی وہ یہ تھی کہ جب آپ کی اہلیہ کے بارے میں رپورٹ دی تھی عاصم منیر نے تو آپ نے غلط فیصلہ کیا، ان کو ہٹا دیا. تو یہ دوسرا غلط فیصلہ نہ کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج عمران خان کا مستقبل تاریک ہے، کچھ نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن یہ وجوہات کیا ہیں؟ تو وجوہات ان کی اہلیہ اور فیض حمید ہے. پھر سوال اٹھے کہ کیا فیض حمید اکیلے تھے؟ تو ان کا نہیں، اکیلے نہیں تھے، باقاعدہ ایک سازش تھی، منظم سازش تھی.
تو پہلے تو رگڑے میں آ گئے اس لیے کہ ان ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پیغامات ملتے رہے اور انہوں نے اپنی یعنی کارروائی چھوڑی نہیں، اپنا غصہ چھوڑا نہیں۔ پھر یہ بھی پتہ لگا کہ نواز شریف کو انہوں نے فون کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اس کا ازالہ کروں گا، لیکن آپ مجھے بنا دیں، پھر دیکھیں میں پھٹے چکتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، نو۔ اور نواز شریف ایسے واحد شخصیت ہیں جسے پاکستان کی افواج کے بہت سے سپہ سالار، چاہے انہیں پرویز مشرف ہی کیوں نہ، جنہوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، انہوں نے ہی نامزد کیا، تو یہ بھی انہوں نے نامزد کیا، اور اس کی حمایت کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اب معاملات جو ہے پھر آگے چلے، تو معاملات یہی ہوا، انہوں نے کہا ماشاء اللہ جنہیں لانا ہے لا لوے، ہم نے نامزد کر دیا تو عاصم منیر کو نامزد کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی الہی مدد ہو رہی تھی، ان کی مخالفت بے تحاشا تھی، ریٹائرمنٹ کے نزدیک دن تھے، تو کوشش یہ تھی کہ تاخیری حربے یوز کیے جائیں اور وہ ٹائم نکل جائے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان کو یہ عہدہ دینا تھا تو وہ مل گیا۔ پھر وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے، پھر انہوں نے جنگ مئی میں جو کارنامہ انجام دیا اس پہ پوری دنیا ان کی معتقد ہو چکی ہے، پوری قوم ان کی معتقد ہو چکی ہے، اور اب معاملات کہیں سے کہیں پہنچ چکے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ کیا جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا ہوگی عمران خان کو، کیونکہ فرد جرم عائد ہوگی، تو اس میں ان کو بھی سزا ہوگی، اس میں فیض حمید صاحب کو بھی سزا ہوگی، باقی ٹرائل باقی معاملات جو ہیں اس میں کیا ہوگا، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب فیض حمید کے ملٹری ٹرائل ہوں گے کیونکہ وہ ملٹری کے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں اب کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ بڑی سزا ان کو ایک ہو چکی ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں ابھی اور سزا ہوگی، اور بغاوت کا مسئلہ اگر آگے چلا تو پھر تو جناب پھانسی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے چکے ہیں بدقسمتی سے، اور عدالتیں یہ بات ثابت کر چکے کہ نہیں وہ غلط تھا، سیاسی انتخاب تھا، لہٰذا اب اس سے سبق سیکھا جا رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پھانسی کی نوبت اب نئے یعنی دوسرے وزیر اعظم کے لیے نہیں آئے گی، لیکن عمر قید والا مسئلہ موجود ہے کیونکہ اس میں انوالو تھے، اور اس میں مرکزی کردار ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید اور عمران خان تھے، کیونکہ ہاشم ڈوگر نے جو انکشافات کی ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسی جناب ہے کم کرنا، اور اس کے بعد بھی ہوا، پھر 9 مئی کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر ایک سے زیادہ دفعہ میڈیا سے گفتگو کرتے کہہ چکے کہ جناب ہم نے اپنا احتساب کر لیا یا کر دیا، ہم سے مراد ادارہ ہے فوج، تو دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ باقی مقدمات عدالتیں جانے، سیاستدان جانے اور حکومتیں جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صلاح سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔